ان کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور منافقت کی نئی جو ہے منزلیں طے کرتے ہیں، نئی بلندیاں جو ہیں ان کے اوپر پہنچتے ہیں۔ بہرحال میں اب جو مختلف اس ہاؤس میں پچھلے 4-5 روز میں جو باتیں ہوئی ہیں، سب سے پہلے جو پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک وکٹری جو ہے اس میں پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے، بلکہ اس کو وکٹری سٹینڈ تک پہنچانے میں جس طرح اپنا رول ادا کیا ہے، میرا خیال ہے 78 سال میں اس سے زیادہ فخریہ لمحہ اگر آیا تھا تو وہی جو بھارت کے خلاف جنگ تھی اس میں ہماری جیت اور ہماری فتح اللہ کے فضل سے وہ تھی۔ 1 سال کے اندر 2 مرحلے ایسے طے ہوئے جنہوں نے پاکستان کی عظمت کو، وطن عزیز کی عظمت کو، عزت آبرو کو جو ہے ساری دنیا میں ریکگنائز کرایا۔ میں اس کے لیے اپنی افواج کی لیڈرشپ کا، فیلڈ مارشل کا، پرائم منسٹر کا اور جو ساری ٹیم جو ہے ان کے ساتھ جو کام کر رہی تھی، میرا خیال ہے ساری قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے سٹیئر کیا نہایت دانش مندی کے ساتھ جو ہے ایک ایسے مسئلے کو جو بظاہر جو ہے ناممکن لگتا تھا، ناممکن کو ممکنات بنایا۔ 5 گنا بڑا دشمن جو ہے اس نے ہمارے پہ حملہ کیا اور ہم نے اس کو مٹی میں رول دیا۔ کل مودی نے بیان دیا ہے، مبارک دے رہا ہے وہ ٹرمپ کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس کو اتنا دل گردہ نہیں ہے اس میں کہ اس میں پاکستان کا نام جو ہے وہ شامل کرے، جس کی چھپر چھاؤں کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ لمحات جو ہے قوموں کی تاریخ میں بڑی بڑی مدت کے بعد آتے ہیں، صدیوں کے بعد آتے ہیں، اور وہ تاریخ کے سنہرے حروف بن جاتے ہیں۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے، سب کو فخر کرنا چاہیے۔ یہ فخر جو ہے ہمارا کامن ہے۔ یہ اگر پاکستان کا نام اونچا ہوا ہے، عزت میں اضافہ ہوا ہے تو سارے پاکستانیوں کے لیے ہے۔ ان کے سیاسی سوچ کیا ہے، ان کو شکایتیں کیا ہیں، وفاق سے شکایتیں ہیں، صوبوں سے شکایتیں ہیں، کسی سے بھی شکایتیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ these moments of jubilation should be celebrated as a nation, as one entity. جناب والا، اس کے بعد میرے بہت سے کولیگز نے بلوچستان کی جو ہے ویری رائٹلی، ویری جسٹیفائبلی سچویشن ڈسکس کی ہے۔ یہ جو سچویشن جو ہے یہ کل پرسوں ترسوں انفولڈ نہیں ہوئی، یہ پیدا نہیں ہوئی، اس میں بہت سے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بات پارٹیزن ہو جائے گی، لیکن یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر بلوچستان میں آج رستے محفوظ نہیں ہیں اور دہشت گرد جو ہیں وہ ہائی ویز اور سڑکوں کو جو ہے انہوں نے ان سیف بنایا ہوا ہے ٹریول کے لیے، اور دہشت گردی کے وہاں پہ واقعات ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی پھر اسی ہاؤس کی ہے، اسی ایوان کی ہے۔ میں اپنے اس طرف فائل کے اس طرف کے بھائیوں کو ایکیوز کروں کہ آپ کے دور میں کیا ہوا تھا، یا وہ ہمیں ایکیوز کریں، لیکن اٹ گوز بیک ٹو 50s، جب پہاڑوں سے لوگوں کو نیچے بلایا گیا اور ان کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو رینیگ کیا گیا، اس ایگریمنٹ کو، اور وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا جس میں کبھی امن ہوا، کبھی بدامنی ہوئی،
لیکن اگر کوئی اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے تو وہ کولیکٹیولی ڈھونڈنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم اپنا دامن جو ہے آگ سے بچاتے رہیں چاہے کسی اور کا دامن جو ہے اس آگ سے جل جائے. یہ مسئلہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, کسی ایک صوبے کا نہیں ہے. اگر بلوچستان میں پرابلمز ہیں, دہشت گردی ہے وہاں پہ, تو میرا خیال ہے کہ ذمہ داری جو ہے ہم سب کی کولیکٹیو ذمہ داری ہے, اور اس کا حل ہونا چاہیے, اور ایسا حل ہونا چاہیے جو بلوچستان کی عوام کو, چاہے وہ پشتون ہیں یا بلوچی ہیں, ان کو ایکسیپٹیبل ہو. میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایران کے ساتھ جو ہمارے ایک تاریخی تعلقات ہیں ان میں ایک نہایت ہی خوشگوار جو ہے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے چند مہینوں میں یا ایک سال میں یا ایک دو سال میں, جو ہمارے تعلقات میں جو بہتری آئی ہے. ان پہ سینکشن جو ہے ریلیکس ہو رہی ہیں, ان کی تیل اور گیس کی جو ہے ایکسپورٹس پہ جو ہے پابندیاں جو ہے ہٹائی جائیں گی, تو میرا خیال ہے پاکستان کین بینیفٹ فرام دس چینج immensely, اور سب سے بڑا بینیفیشری اس کا بلوچستان ہوگا. تو لیٹس سی ہاؤ کین وی proceed in this direction so that we can maximize our dividends. جناب والا, افغانستان کا مسئلہ بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ جی ہمیں ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے افغانیوں کے ساتھ, اور شاید ہماری جو اپروچ ہے وہ امپرسنل ہے, اور ہم ان سے ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کر رہے. اس پہ بڑی ڈیٹیل بات میرے بھائی ہیں, تو چھوٹے بھائی لیکن میں ان کو بزرگ ہی سمجھتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ذکر کیا, وہ وہاں پہ گئے بھی تھے. اور یہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے ڈائریکٹلی پاکستان میں دہشت گردی, چاہے وہ بلوچستان میں ہو رہی ہے یا کے پی میں ہو رہی ہے, دونوں کا مسئلہ جو ہے وہ افغانستان سے منبع جو ہے, اوریجن جو ہے اس دہشت گردی کا, وہ افغانستان میں ہے. یہ شکایت کہ ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا, جناب پہلے 2 دفعہ تو میں خود گیا ہوں کابل, دونوں دفعہ اچھی خاصی سینئر جو ہے ڈیلیگیشن کے ممبرز تھے, اور پوری لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے. میرے ساتھ DGI تھے اس وقت کے, یہ 3 سال پرانی بات ہے. وہ ہر بات مانتے تھے, لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ ہم ان رائٹنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. ہم سے 10 ارب روپیہ انہوں نے مانگا, ہم دینے کو تیار تھے, لیکن ساتھ ضمانت چاہتے تھے کہ یہ لوگ اگر کہیں پہ سیٹل بھی کیے جاتے ہیں دور دراز کے علاقے میں, افغانستان میں, یہ واپس دوبارہ بیا کھا پی کے جو ہے اب دوبارہ ہماری سرحد کے قریب نہ آ کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد میں کابل کے علاوہ ترکی اور قطر میں بھی ان کو ملا. پوری رات پورا دن جو ہے نیگوشیشنز ہوتی رہی. اس میں شامل تھے ترکی کی ڈیلیگیشن, ویری ہائی پاور ڈیلیگیشن, قطر کے ہائی پاورڈ جو وہاں پہ ڈگنیٹریز ہیں وہ اس میں شامل تھے, لیکن وہ نتیجہ خیز نہ ثابت ہوئی. منسٹر آف ڈیفینس جو ہیں ملا عمر کے جو فرزند ہیں وہ اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے, وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی. وہ ہم ہر چیز جو ہے ان کی تسلی کے مطابق کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس کے عوض میں ہم ایک گارنٹی چاہتے ہیں, ضمانت چاہتے ہیں کہ ہم جو کریں گے
اس کے بعد جو ہے یہ ان کی سرزمین جو ہے ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہمیں صرف یہ چاہیے. جناب چیئرمین, ہم نے 40-50 سال ان کی مہمانداری کی ہے. ہماری سرزمین دنیا میں تمام جگہ امن ہو چکا ہے. اب تو اللہ کے فضل سے ہماری کوششوں سے, ہمارے بھائیوں کی کوششوں سے گلف میں بھی امن ہو رہا ہے, لیکن ہماری سرزمین میں آج بھی امن نہیں ہے. 4317 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں 2022 سے لے کے آج تک. 4000 جس میں ہمارے فوجی بھی ہیں, ایلیز بھی ہیں اور سویلینز بھی ہیں. بہت بڑی قربانی ہے. اور یہ قربانی یہ کن کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں؟ وہ لوگ جو 45 سال ہمارے مہمان رہے. جناب چیئرمین, انہوں نے نمک کھایا میری مٹی کا اور آپ کی مٹی کا اور ہم سب کی مٹی کا. یہ گلے کاٹتے ہیں مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان سے بات کریں. ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں. میں گیا, فارن منسٹر گئے, ہائی لیول انٹیلیجنس آفیسرز گئے, ہماری فوج کی قیادت گئی, لیکن کسی بات کی ضمانت نہیں ہے. کوئی ضمانت تو دے ان کی. میں نہیں یہ کہتا کہ یہ سارا اس میں ہماری پالیسی جو تھیں 80 کی اور اس کے بعد جو ہے اس سینچری کے جو پہلا دہائی تھی یا دوسری دہائی تھی جس میں ہم نے امریکہ کی پراکسی بن کے سوچا کہ ہمیں کچھ بہت ذرا ہماری لاٹری نکل آئے گی, ہم امریکہ کی پراکسی بنے ہوئی 80 کی دہائی میں. پاکستان became a battleground. And who won that war? جو لوگ یہاں پہ آئے تھے, ہمیں استعمال کیا گیا, اس کے بعد وہ سارے خیر خیریت سے اپنے گھروں کے چلے گئے. ملبہ یہاں چھوڑ گئے, اسلحہ یہاں چھوڑ گئے. اس کے تمام تر جو منفی اثرات تھے وہ اس کا پتہ نہیں کب تک ہم اس کو بھگتے رہیں گے. تو اس لیے گفت و شنید جو ہے, اگر کوئی بھی جو میرے ساتھی جنہوں نے یہاں پہ نشاندہی کی ہے, اگر وہ بھی ضمانت لے لیں, وہ بھی جرگہ بنا کے وہاں پہ چلے جائیں, تو ہم تیار ہیں, لیکن بغیر نتیجے کے نہ آئیں پھر. یا اگر نتیجہ لے کے آئیں تو اس کی ضمانت بھی لے کے آئیں, کیونکہ ہم تو سارا کچھ کر چکے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں ان سے ضمانت لینے کی, یا ان سے کوئی وعدہ لینے کی, یا ان سے کوئی شیورٹی لینے کی. Them last week, but we had no choice, and we did it twice actually. We were doing it a third